صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وعلى محمد کنیکشن نہیں لگا ہوا ہے، یہ لیڈ کنیکشن نہیں لگا ہوا اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ایہا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات. ماہ مبارک رمضان ایک دفعہ پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ لطف ہم سب کے شامل حال فرمایا ہے کہ ایک اور ماہ مبارک ہماری زندگیوں میں اور ایک بہار قرآنی ہمارے ان ایام میں ہمیں نصیب ہوئی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ماہ شعبان کے اختتام پر رمضان المبارک کی آمد سے پہلے مفصل خطبے کے اندر مومنین کو ماہ مبارک رمضان کی فضائل، اس کے مقام اور اس فرصت سے آگاہ فرمایا ہے جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف ہے. اگرچہ اس خطبے کی تفسیر ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، 2 سال قبل خطبہ شعبانیہ کی تفسیر بعنوان منشور ماہ مبارک رمضان یا منشور رمضان کے نام سے. تبرکاً و تیمناً آج گفتگو کا آغاز حضرت کے اس خطبہ نورانی سے انجام دیتے ہیں تاکہ بعد میں اپنا اصلی موضوع انشاءاللہ کل سے شروع کریں جو قرآنی موضوع ہوگا انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ بیان فرمایا جس کے راوی حضرت امام رضا علیہ السلام ہیں. ان الرضا ان آبائہ ان علی علیہ السلام قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خطبنا ذات یوم. امام رضا علیہ السلام نقل فرماتے ہیں اپنے آباء کرام سے، اور انہوں نے نقل کیا ہے علی علیہ السلام سے، اور علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ایک روز کہ بظاہر روایات میں ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال حضرت نے یہ خطبہ بیان فرمایا ہے. خطاب فرمایا مومنین کو و صحاب کو اکٹھا کر کے ماہ رمضان المبارک کی آمد پر، اور یوں خطاب فرمایا: ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. یہ قاعدہ ہے کہ انسان جب تک
کسی چیز کی معرفت نہ رکھتا ہو اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، محروم رہ جاتا ہے۔ عبادت کی اگر معرفت نہ ہو عبادت سے محروم رہ جاتا ہے، اگر قرآن کی معرفت نہ ہو قرآن سے محروم رہ جاتا ہے، فرصتوں کی اگر معرفت نہ ہو انسان محروم رہ جاتا ہے۔ لہذا معرفت کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ اعمال کا نہ ان فرصتوں کا، اور باعث محرومیت ہے۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان کو معرفت عطا کی ہے اور پھر اس کے بعد اسے حکم دیا ہے عمل کا، کہ مقام معرفت قبل از عمل ہے۔ ہم کسی چیز کا حق اس وقت ادا کر سکتے ہیں جب ہمیں اس کی معرفت ہو، آگاہ ہو اس سے۔ اگر معرفت نہ ہو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ فرصت جو رمضان المبارک کی صورت میں میسر آئی ہے وہ ہر سال ہماری زندگی میں ہمیں نصیب ہوتی ہے، اور محض سرسری رسومات کے ساتھ ہم اس کو گزار دیتے ہیں اور ہم سے یہ فرصت چلی جاتی ہے، اور ہماری حالت وہی ہوتی ہے بعد از رمضان جو قبل از رمضان ہوتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان سے پہلے جیسے ہوتے ہیں رمضان گزرنے کے بعد بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور مستحبات ماہ مبارک رمضان بھی انجام دیتے ہیں، لیکن یہ معرفت نہیں رکھتے کہ یہ کیا فرصت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ فرصتیں زمانی ہیں و مکانی فرصتیں ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ایک زمانی فرصت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرصت سے ہمیں آشنا کرتے ہیں اور اس کی معرفت عطا کر رہے ہیں کہ اے لوگوں کون سا مہینہ تمہاری طرف آیا ہے۔ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگوں خدا کا مہینہ، اللہ کا مہینہ برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ و مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آیا ہے۔ اس مہینے نے ان اوصاف کے ساتھ تمہارا رخ کیا ہے۔ اقبالہ رخ کرنے کو کہتے ہیں، کسی کی طرف آنے کو اقبال کہتے ہیں، اور پشت کر دینے کو ادبار کہتے ہیں عربی زبان میں۔ ماہ خدا تمہاری طرف برکتیں لے کر آیا ہے، رحمتیں لے کر آیا، وہ مغفرت لے کر آیا ہے۔ یہ دو چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ قانون اقبال و ادبار اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے ہم فرصتوں سے بخوبی استفادہ کر سکتے ہیں۔ دل کے لیے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ دل میں بھی یہ دونوں حالتیں رہتی ہیں، اقبال و ادبار، یعنی بعض اوقات دل تیار ہوتا ہے، بعض اوقات تیار نہیں ہوتا۔ جب حالت اقبال ہوتی ہے دل کے اندر عبادت کے لیے، نماز کے لیے، پڑھنے کے لیے، کسی کام کے لیے، اس وقت اگر دل جب تیار ہوتا ہے انسان عمل کرے، داخل ہو عمل کے اندر، مناسب ترین فرصت ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات دل کے اوپر حالت ادبار طاری ہوتی ہے۔ ادبار یعنی مائل نہیں ہوتا، دل پشت کیے ہوئے ہے، آمادہ نہیں ہے کام کے لیے۔ اس وقت اس کے اوپر عمل نہیں ٹھونسنا چاہیے۔ اس کے اوپر امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ اس حالت میں فقط واجبات پر اکتفا کرنا چاہیے جب حالت ادبار میں ہو۔ اسی طرح جیسے انسان کے اندر اقبال ہے و ادبار، یعنی انسان کسی چیز کا رخ کرتا ہے، آمادہ ہوتا ہے کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے لیے، اسی طرح دوسرے امور بھی اقبال و ادبار ہے ان کے اندر۔ کبھی ان کے اندر آمادگی ہے، آپ کی طرف بہت کچھ لے کر آ رہے ہیں، کبھی ایام کے اندر ادبار ہے، یعنی فرصتیں آپ کے موافق نہیں ہیں، فرصتیں آپ کے لیے کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی مناسب موقع نہیں لے کر آ رہی۔ اس وقت یہ فرصتیں تمہارے برخلاف ہیں۔ انسان کو فرصت شناس ہونا چاہیے کہ جب فرصت ہاتھ آتی ہے اس سے بخوبی فائدہ اٹھائے۔
اگر یہ دو اقبال آپس میں مل جائیں، یعنی اقبال دل نفس و روح کا اقبال عمل کے لیے اور فرصت کا اقبال انسان کی طرف، یعنی جب فرصتیں انسان کا رخ کریں اور انسان فرصتوں کا رخ کرے. بعض اوقات یک طرفہ اقبال ہوتا ہے، ایک طرف آمادہ ہے دوسرا طرف آمادہ نہیں ہے. مثلا انسان تیار ہے لیکن ماہ رمضان نہیں ہے ابھی، اور کبھی ماہ رمضان ہوتا ہے اور انسان تیار نہیں ہوتا. اگر یہ دونوں کے اندر اقبال ہو، ماہ رمضان اقبل الیکم، لہذا اب ہمارا کام اس کے مقابلے میں ہے کہ فقبلوا الیہ، تم بھی اب اس کی طرف رخ کرو. جب دونوں کے اندر اقبال ہو، دونوں ایک دوسرے کی طرف رخ کریں، اس وقت انسان بخوبی استفادہ کر سکتا ہے ماہ مبارک رمضان سے. چونکہ یہ فرصت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے یہ تمام توفیقات و فرصتیں ماہ مبارک رمضان کے اندر رکھ کر اسے انسان کی طرف اس کا رخ موڑ دیا ہے. اب انسان کو چاہیے کہ اپنا رخ ان فرصتوں کی طرف موڑے. یہ شہر اللہ ہے. شہر اللہ ویسے تو ہر دن خدا کا ہے، ہر مہینہ خدا کا ہے، لیکن کچھ مقامات و نقطے مخصوصاً ان کی نسبت خداوند تعالیٰ کی ذات کی طرف دی جاتی ہے. جس طرح بیت اللہ یا مسجد کو ہم کہتے ہیں یہ خانہ خدا ہے، بیت اللہ ہے. کعبہ کو کہتے ہیں بیت اللہ ہے. ایک خصوصیت کی وجہ سے خدا کی ذات زمین میں سے یا زمانے میں سے کسی خاص مہینے کو، ماہ کو یا زمان معین کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر لیتی ہے. یقیناً ماہ مبارک رمضان میں وہ خصوصیت موجود ہے جس وجہ سے خدا نے اس کو اپنا مہینہ کہا ہے. یہ اللہ کا مہینہ ہے. جس طرح بیت اللہ خدا کا گھر ہے، اسی طرح ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر خداوند تعالیٰ نے جو خصوصیت رکھی ہے وہ یہ کہ برکت ہے. اس کے اندر برکت، ہم اپنی اردو زبان میں برکت عموماً اس معنی میں استعمال کرتے ہیں جو چیز جس میں اضافہ ہو جائے، بڑھ جائے کوئی چیز، اس کو کہتے ہیں اس میں برکت آ گئی ہے. برکت ایک ایسے نعمتوں کے منبع کو کہتے ہیں جو نہ ختم ہونے والا ہو، جو نہ ختم ہو، اس نعمتوں کے منبع کو برکت کہتے ہیں. کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کسی عمل کے اندر، کسی نعمت کے اندر، کسی وقت کے اندر ایسی خاصیت رکھ دیتا ہے کہ اس کے فیوزات اور اس کے فوائد نہ ختم ہونے والے ہوتے ہیں انسان کے لیے. لہذا ماہ مبارک رمضان میں ہر چیز کے اندر برکت آ جاتی ہے. برکت رمضان لا کر ہر شے میں، انسان کے ہر عمل میں برکت کا رنگ ڈال دیتا ہے. اور ماہ رحمت ہے، وہ ماہ مغفرت ہے. آگے آئے گا کہ اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانہ رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، اور انسان کو دعوت دی ہے کہ ان کھلے دروازوں سے رحمت خدا حاصل کرے. وہ ماہ مغفرت ہے. خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کی خوبی یہ ہے کہ ماہ مغفرت ہے، ماہ استغفار ہے. انسان جو کچھ کیا ہے سال میں، اس نے اس سب کو جو غلط کیا ہے اور غلطی ہو گئی ہے، اس کی تلافی کا مہینہ ہے، اس کو ختم کرنے کا مہینہ ہے. یہ ذہن میں رہے کہ ماہ مبارک رمضان سالکین اللہ، اہل سیر السلوک کا پہلا مہینہ ہے. جس طرح تعلیمی سال، ہر ملک کے اندر تعلیمی سال شروع ہوتا ہے، زرعی سال شروع ہوتا ہے، و اسی طرح معیشتی سال شروع ہوتا ہے ہر ملک کے. مثلا پاکستان کا معیشت کا سال شروع ہوتا ہے جولائی سے، جون اختتام ہوتا ہے، جولائی سے
معیشت کا سال کا نیا سال کا آغاز ہوتا ہے، بجٹ نیا بنتا ہے، اور اسی طرح تعلیمی سال پاکستان کے اندر وہ نیا تعلیمی سال ظاہراً اپریل سے شروع ہوتا ہے یا مارچ سے شروع ہوتا ہے. جی پاکستان میں کب نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے؟ جی اپریل سے شروع ہوتا ہے. نیا مالی سال جولائی سے شروع ہوتا ہے، نیا تعلیمی سال اپریل سے شروع ہوتا ہے. زرعی سال جب سابقہ کٹائی ہو جاتی ہے اور نئی کٹائی شروع ہوتی ہے اس کو زرعی سال کہتے ہیں. اب وہ اہل فن جانتے ہیں کہ یہ کب شروع ہوتا ہے. اسی طرح انسان کا ایک سلوکی سال و عبادی سال شروع ہوتا ہے، انسانی سال. جب انسان خدا کی طرف سفر کر رہا ہے تو اس کا ایک سال گزرتا ہے، اس سال کا محاسبہ کرتا ہے، اس کو آڈٹ کرتا ہے. اس سال میں کتنا سفر کیا ہے، کتنا رہ گیا ہے، کیا منزلیں طے ہو گئی ہیں، کیا منزلیں طے نہیں ہوئی ہیں. اس کا آغاز ماہ رمضان سے ہوتا ہے، اختتام ماہ شعبان پہ ہوتا ہے. اہل سیر و سلوک ماہ شعبان میں سال کا اختتام کرتے ہیں، وہ ماہ رمضان سے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں. سالکین اللہ جو اہل معرفت ہیں، لہذا رمضان ان کے لیے بہت خاص اہمیت رکھتا ہے. اس لیے یہ مہینہ اہل سیر و سلوک کے لیے بنیادی مہینہ ہے، ان کا نیا عبادی سال شروع ہوتا ہے. وہ عند اللہ افضل الشہور، سب سے بافضیلت مہینہ، سب سے با کمال مہینہ، با شرف مہینہ خدا کے نزدیک یہی ہے کہ آپ روزانہ دعائے ماہ مبارک رمضان میں جو فرائض کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس میں ہم پڑھتے ہیں یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو کرامت عطا کی ہے، شرف عطا کی ہے، فضیلت عطا کی ہے، برتری عطا کی ہے تمام مہینوں پر و تمام ایام پر. یہ آواز مناسب نہیں ہے، ان کی سیٹ نہیں ہے آواز. وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے ایام تمام ایام سے زیادہ بافضیلت ایام ہیں، سب مہینوں سے زیادہ برتر افضل مہینہ یہ ہے، اور اس کے ایام تمام ایام سے برتر ہیں. وَاللَّيَالِي ہے افضل اللیالی، اور اس کی راتیں تمام راتوں سے برتر ہیں. وَسَاعَاتُهُ افضل الساعات، اس کی گھڑیاں، اس کے آنات، اس کے سیکنڈ اور اس کے منٹس، یہ تمام آنات سے و تمام گھڑیوں سے زیادہ برتر ہیں. گھڑی ایک آن کو کہتے ہیں، ایک لحظے کو. ماہ مبارک رمضان کے جو لحظات ہیں میسر انسان کو، یہ تمام لحظات سے برتر ہیں. چونکہ اس جیسے ماہ رمضان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ربیع ہے، بہار ہے، دلوں کی بہار ہے، نفوس کی بہار ہے، اور قرآن کی بہار ہے ماہ مبارک رمضان. جس طرح بہار میں رشت پودوں کی سری ہو جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے، پورا سال پودے کو پانی دیتے رہیں، 1 سینٹی میٹر رشت نہیں کرتا، نشو و نما نہیں کرتا، لیکن بہار میں اسے نہ بھی پانی دیں ویسے ہی نشو و نما کرتا رہتا ہے. چونکہ فصل نشو و نما ہے، بہار نشو و نما کی فصل ہے. اس طرح انسان کے لیے ماہ مبارک رمضان نشو و نما، انسان کی روح اور دل کے لیے نشو و نما کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جو سفر انسان طے کرتا ہے، وہ سفر شاید سال بھر میں نہیں طے کر سکتا جو رمضان کی ایک رات یا رمضان کے ایک دن یا رمضان کی ایک گھڑی میں انسان طے کرتا ہے. اس لیے کہ باقی ایام میں انسان بھی بے توفیق ہوتا ہے اور رکاوٹیں اور موانع بہت زیادہ حائل ہوتے ہیں. ماہ مبارک رمضان میں انسان کے اندر طاقت بھی زیادہ آ جاتی ہے، سفر کرنے کے لیے حرکت زیادہ آ جاتی ہے، اور اس کے راستے سے رکاوٹیں ہٹا دی جاتی ہیں ساری. بالکل جادہ صاف ہے، راستہ صاف ہے، ہموار ہے، اور ہموار راستے پر بغیر رکاوٹ کے انسان جا سکتا ہے آگے. اس لیے ماہ مبارک رمضان میں بہت جلدی انسان اپنا سفر تکاملی طے کرتا ہے. وہ شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم
خدا کے مہمان ہو، اللہ کی مہمانی پہ بلائے گئے ہو تم سب کے سب۔ یہ ماہ ضیافت اللہ ہے، اس کے اندر انسان مہمان خدا ہے، وہ خدا میزبان انسان ہے۔ ویسے تو خدائی کا رزق ہے، ہمیشہ انسان تناول کرتا ہے، لیکن اس کو خصوصیت یہ حاصل ہے کہ اس میں پروردگار نے خود میزبانی اپنے اختیار میں لی ہے، پہلے اسباب کے اختیار میں دی ہوئی تھی، لیکن اس ماہ میں خود خدا میزبان ہے۔ یعنی پہلے ہمارا رزق خدا نے اسباب کے حوالے کیا ہوا تھا اور دوسرے مخلوقات کو بیچ میں واسطہ بنایا ہوا تھا، اس میں خود ذات خدا میزبان ہے اور انسان مہمان خدا ہے، اور وہ عالی ترین غذا و رزق جو شایع نشان میزبان ہے وہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آمادہ کر کے تیار کر کے اپنے مہمان کے لیے آمادہ کیا ہے، اس کو تناول کرنا ہے۔ اور روایات میں ہے کہ وہ رزق وہ قرآن ہے، القرآن و مادبۃ اللہ، قرآن دسترخوان خدا ہے، اور معارف قرآن یہ رزق ہے جو خدا نے انسان کے لیے آمادہ کیا ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان ماہ نزول قرآن ہے، کہ ہم پہلے معنی کر چکے ہیں نزول کا۔ نزول سے مراد اوپر کی سطح سے نیچے کی سطح پہ آنا نہیں ہے، نزول یعنی فہم، قابل فہم ہے قرآن ماہ مبارک رمضان میں۔ قرآن کو انسان کی دسترس میں قرار دیا جاتا ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ ویسے قرآن انسان کی دسترس سے باہر ہوتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں دل و نفوس انسان کے تیار ہیں تاکہ قرآن دسترس میں آ جائے انسان کے۔ لہٰذا یہ دسترخوان الہی جس کا میزبان خود ذات خدا ہے، وہ ہر روزہ دار و صائم جو دعوت خدا پر لبیک کہتا ہے وہ مہمان خدا ہے۔ میزبان خود مہمان کی پذیرائی کر رہا ہے، خود میزبان پذیرائی کر رہا ہے، اپنے ہاتھ سے پذیرائی کر رہا ہے۔ بعض جگہ دیکھتے ہیں کہ دعوت ہوتی ہے، میزبان نظر ہی نہیں آتا، اس کے نوکر چاکر سارے لگے ہوتے ہیں کھانا کھلانے میں، لیکن بعض جگہ خود میزبان انسان کو کھلا رہا ہوتا ہے، پلا رہا ہوتا ہے، اس دعوت کا زیادہ لطف ہوتا ہے۔ اگر خود میزبان حاضر نہ ہو اور اس کے نوکر چاکر اور خدام انسان کو بہت اعلیٰ کھانا بھی کھلا رہے ہوں، وہ اتنا لذت بخش نہیں ہوتا کہ جتنا خود میزبان اگر پانی ڈال کے دے ہمیں اور وہ پئیں تو اس کے ہاتھ کے پانی بھی انسان کو لذت دیتا ہے، احترام و شرف احساس کرتا ہے انسان اس میں۔ ماہ مبارک رمضان میں خود ذات خدا انسان کی پذیرائی کے لیے تیار ہے۔ هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور اس مہینے میں تم اہل کرامت الہی قرار پائے ہو، یعنی تم ان مہمانوں میں سے ہو جن کو خدا نے خصوصی تکریم کی ہے، خصوصی تکریم کی ہے۔ رزق دینا کسی کو اور بات ہے، اس کی تکریم کرنا اور بات ہے۔ عموماً ماہ مبارک رمضان میں مومنین کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور غریبوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو، ناداروں کو راشن دیتے ہیں۔ راشن تو دے دیتے ہیں، لیکن اس راشن کے ساتھ تکریم شامل نہیں ہوتی، تعظیم نہیں ہوتی، عظمت نہیں ہوتی، بلکہ تحقیر ہوتی ہے اس کے اندر۔ راشن کی تھیلی کے ہمراہ حقارت بھی موجود ہوتی ہے۔ 1 کلو راشن ہوتا ہے، 5 کلو حقارت ہوتی ہے اس کے اندر۔ 10 روپے مدد ہوتی ہے، 100 روپے حقارت ہوتی ہے ساتھ اس کے۔ وہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیتے ہوئے اس کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے حقارت اپنے اندر۔ لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ جب اپنے مہمان کو بلاتا ہے تو مہمان کو بلا کر اس کو تعظیم بھی دیتا ہے، یعنی عظمت بھی ہے، بزرگی بھی دیتا ہے، اس کو کرم و شرف بھی دیتا ہے۔ یعنی اس طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مہمان بلایا ہے کہ اگر حقیر مہمان بلایا ہے تو عظیم بنتا ہے مہمانی خدا میں۔ عظمت و شرف و وقار و عزت اور کرامت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ کرامت سے مراد وہ نہیں ہوتی جو ہم عموماً استعمال کرتے ہیں کہ فلاں آدمی صاحب کرامت ہے۔ عربی زبان میں کرامت بزرگی کو کہتے ہیں، بزرگی و کبریائی کو کہتے ہیں۔ کرامت در حقیقت جامع ترین صفت ہے
جس کے اندر باقی ساری صفات آ جاتی ہیں. کرامت یعنی بہت بڑا انسان. عرب جب کسی انسان کو سراہنا چاہتے ہیں، جب تعریف کرنا چاہتے ہیں، مبالغے کی حد تک عرب جب کسی انسان کو تعریف کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں یہ انسان کریم ہے، فلانی کریم ہے. کریم ہے یعنی بہت باعظمت ہے، بہت بڑا انسان ہے. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اسی ماہ مبارک رمضان میں میلاد حضرت ہے. انہیں کہا جاتا ہے کریم اہل البیت، بزرگ اہل البیت، بہت اعلیٰ شان والے، اعلیٰ صفات کا مالک انسان کو کریم انسان کہا جاتا ہے. لہذا خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ فرصت جو انسان کو عنایت کی ہے، یہ اہل کرامت الہی بن جاتا ہے انسان اس مہینے میں. یعنی جب مہمانی خدا میں آتا ہے تو اللہ کی طرف سے انسان کو شرف، عظمت و کرامت نصیب ہوتی ہے ماہ مبارک رمضان میں. ہم صرف رمضان میں ثواب کے پیچھے ہوتے ہیں، لالچیوں والے روزے رکھتے ہیں، ہر کام لالچیوں والا کرتے ہیں. لالچی جہاں بھی جاتا ہے تو وہ خاص چیز کے پیچھے ہوتا ہے. اس کو اگر مثلا لالچی انسان جائے، اس کو کہیں آپ کو صدارت دیتے ہیں، مثلا مجلس کی صدارت میں بیٹھے ہیں، اس کو وہاں نہیں مزہ آتا. وہ یہ کہتے ہیں مجھے دیگ کے پاس بٹھاؤ، ہمیشہ دیگ کی تلاش میں رہتا ہے لالچی انسان. تعظیم راس نہیں آتی لالچی کو، کرامت و شرف راس نہیں آتا اس کو. وہ ہمیشہ لالچ اور ان چیزوں کے چکر میں رہتا ہے. ہم لالچیوں والی عبادتیں کرتے ہیں، لالچیوں کے روزے رکھتے ہیں، لالچ کی نمازیں پڑھتے ہیں. سب للچائے ہوئے کام ہیں ہمارے، طمع والے کام. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدایا میں تیری جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا. یہ لالچ کے سجدے نہیں ہیں، یہ لالچ کی یا اللہ نہیں ہے. چونکہ لالچی عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خدا سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کی نعمت سے سروکار ہے مجھے. لالچی کی نگاہ صاحب نعمت پر نہیں ہوتی، خود نعمت پر ہوتی ہے. لیکن جو لالچی نہیں ہوتا اس کی نگاہ صاحب نعمت پر ہوتی ہے. وہ اس کی نہیں دیکھتا کہ دے کیا رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا دے کیا رہا ہے، اصلا دے رہا ہے یا نہیں دے رہا وہ اس کی طرف بھی نہیں دیکھتا. اس نے مجھے کچھ دیا یا نہیں دیا یہ بھی نہیں دیکھتا. اس کی نگاہ ساری اس کے اوپر ہوتی ہے. یہ قصوں میں بزرگ علماء نے و اہل ادب نے قصوں میں یہ مطالب بیان کیے ہیں ہمارے لیے. کہانیوں کے اندر، قصے و کہانیوں میں یہ مفاہیم و معارف عالیہ ہمیں سمجھائے ہیں. بعض اوقات فرضی قصے ہیں، ان فرضی قصوں کے اندر یہ اعلیٰ معارف بیان کیے ہیں. مثلا ایک فرضی قصہ جو عموماً ان مطالب کے بیان کے لیے ہوتا ہے، عاشقانہ عبادت و عاشقانہ عمل کے لیے عموماً شعری زبان میں یا ادبی زبان میں وہ لیلا مجنوں کی تمثیل کے ساتھ ہوتا ہے. وہ تمثیل ہے فقط، حقیقت نہیں ہے. اصل مطلب کچھ اور بیان کیا جاتا ہے. اس میں کہتے ہیں کہ لیلا نے تبرک تقسیم کیا، شربت پلا رہی تھی سب کو، اور سب اپنا اپنا برتن لے کے جا رہے تھے کہ لیلا اس میں شربت ڈالے. تو ہر آدمی کوئی 2 جام پی رہا تھا، کوئی 4 جام پی رہا تھا، ایک پیتا تھا پھر آگے کرتا تھا، وہ اور ڈال دیتی تھی اس میں. سب شربت پی رہے تھے. تو جب مجنوں کی باری آئی، مجنوں نے اپنا گلاس آگے کیا، کاسا اپنا لیلا کے سامنے کیا، تو لیلا نے پکڑ کے اس کو زمین پہ مار کے توڑ دیا. مجنوں اتنا خوش ہوا اور لوگ ہنسنے لگے کہ یہ پاگل ہے، یہ واقعاً مجنوں ہے. اس نے کہا کہ تیری تو توہین کی لیلا نے، ہمیں اس نے 5 بھر کے دیے جام پیے ہم نے، تیرا ایک دفعہ بھی نہیں، تجھے توڑ دیا، تیرا جام اس نے توڑ دیا. تو مجنوں نے لوگوں سے کہا کہ پاگلو تم اسی پہ غور کرو نا، اس نے تمام صف میں سے صرف میرا جام توڑا ہے، تم میں سے کسی کا جام نہیں توڑا اس نے. یعنی اس کے ہاتھوں میرا جام ٹوٹ بھی جائے تو یہ بھی میرے لیے ایک شرف ہے کہ مجھے اس نے اس کے لیے انتخاب کیا کہ میرا جام اس نے توڑ دیا. اگر لالچی ہو کوئی انسان تو اس کو تو وہی ناراض ہو جانا چاہیے، بائیکاٹ کر دینا چاہیے کہ میرا جام تو توڑ دیا تو نے. لیکن جو لالچی نہیں ہوتا اسے صاحب جام سے غرض ہوتی ہے، نہ خود جام سے. وہ جام ٹوٹنا بھی فخر کرتا ہے اپنے لیے کہ میرا جام توڑ دیا اس نے. یہ اس پر بھی فخر ہے کیونکہ اس نے توڑا ہے. جام بھرنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جام بھر کے دے تو شرف ہے، نہ،
جو عاشقانہ عبادت گزار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جام توڑنا بھی ہمارے لیے فخر ہے، شرف ہے، وہ ہمیں محروم بھی رکھے یہ بھی ہمارے لیے شرف ہے، کیونکہ اس کی طرف سے محرومیت ہے، اس کی طرف سے ہے، جب اس کی طرف سے ہے قبول ہے، جو کچھ ہے قبول ہے اس کی طرف سے۔ لیکن لالچی نہ، وہ ایک حالت پر راضی ہوتا ہے، اگر دے تو راضی ہوں تیرا بندہ ہوں، اگر نہ دے تو میں کسی اور در پہ جاتا ہوں۔ لالچی صاحب جام سے غرض نہیں رکھتا، خود جام سے غرض رکھتا ہے۔ یہ اہل کرامت خدا کا مہینہ ہے، یعنی اس میں خدا اپنے بندوں کو، اپنے مہمانوں کو شرف و کرامت و عظمت عطا فرماتا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارا سانس لینا تسبیح ہے اس مہینے میں۔ جو تم سانس لیتے ہو وہ سارا سال سانس لیتے ہو، آکسیجن لینا، کاربن نکالنا، یہ عمل جو تم آٹومیٹک طور پر انجام دیتے ہو سارا سال، رمضان میں آکسیجن لینا تسبیح ہے، سانس لینا اور سانس باہر نکالنا یہ بھی تسبیح ہے تمہارے لیے۔ سانس لینا جو تمہارا ارادی فعل بھی نہیں ہے، بغیر ارادے کے کرتے ہو تم، آٹومیٹک کام ہے تمہارا، اس کو طبیعی فعل کہتے ہیں، یہ بھی تمہارے لیے تسبیح شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ مہینہ ایسا ہے، فصل ایسی ہے، موسم ایسا آ گیا ہے کہ اس میں تمہارا سانس لینا یہ بھی تسبیح شمار ہوگا۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، تمہارا سونا اس مہینے میں یہ عبادت ہوگا، یہ تمہارا سو جانا ماہ رمضان میں سجدوں کی طرح ہے، نماز تہجد کی طرح ہے اس میں سو جانا بھی۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، جو عمل اس مہینے میں کرو گے قبول ہوگا۔ موسم ایسا آیا ہے، ہر بیج اگتا ہے یہاں پر، وہ بیج جو کئی موسم میں مر جاتا ہے نہیں اگتا، اس فصل میں اس موسم میں وہ بھی اگ رہا ہے، جس میں نہیں ایک خاصیت وہ بھی باخاصیت ہو گیا ہے۔ عملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب، یہ دعا کا مہینہ ہے، اپنے رب کے ساتھ رابطے کا مہینہ ہے، ارتباط کا مہینہ۔ دعا گدائی نہیں کہتے، گدائی کو دعا نہیں کہتے، ہم نے ہر چیز بدل دی ہے، سارا دین ہی اپنے مطابق بنا لیا ہے۔ گداؤں کی دعا بھی گدائی، گداؤں کی عبادت بھی گدائی۔ خواجہ حافظ شیرازی کے بقول کہ تو بندگی بشرط گدائی مکن، تو بندگی بشرط گدائی مکن، کہ خواجہ خود صفت بندے پروری دانت، کہ تو گدا بن کے کچھ نہ مانگ، تو صرف بندگی کر، گدا نہ بن۔ ابھی ہم سنیں اپنے کلام میں، نعتوں میں یا دوسرے کلام میں، ہم اپنے آپ کو گدھا کہنا بہت بڑا شرف سمجھتے ہیں۔ گدھا وہی ہوتا ہے، گدھا یعنی جس کو صاحب نعمت سے غرض نہیں ہے، نعمت سے غرض ہے، گدھا اسی کو کہتے ہیں۔ بندے اور گدھا میں یہ فرق ہے عزیزان، فرق ہے، بندہ اور ہے، گدھا اور ہے۔ بندہ مالک کا بندہ ہوتا ہے، نعمت کا بندہ نہیں ہوتا۔ بندہ ہمیشہ مالک کے سامنے خضوع کرتا ہے، گدھا نعمت کے سامنے خضوع کرتا ہے۔ گدھا جاتا ہے کسی مفاد کے لیے جاتا ہے، کچھ لینے کے لیے جاتا ہے، لیکن بندہ لینے کے لیے نہیں جاتا، دیکھنے کے لیے جاتا ہے، صرف زیارت کے لیے جاتا ہے، صرف حضور کے لیے جاتا ہے۔ بندگی اور چیز ہے، گدائی اور چیز ہے۔ ہم گدائی نہ کریں، گدائی اچھی صفت نہیں ہے، گدا نہ بنے۔ دعائیں بھی گداگری نہیں ہے، دعائیں بندگی ہے، دعا رابطہ ہے، دعا تعلق ہے، دعا راز دل کرنا ہے، دعا اپنے پروردگار کے ساتھ بات کرنا ہے، مکالمہ کرنا ہے، اپنا دل کا راز بیان کرنا ہے، اس کی بات سننی ہے، اپنی بات سنانی ہے۔ یعنی عاشقانہ مکالمہ، عاشقانہ ڈائلاگ کو دعا کہتے ہیں۔ عاشق و معشوق جب آپس میں بات کریں اس کو دعا کہتے ہیں۔ لیکن لالچی جب کسی شخص کے پاس جاتا ہے جو چیز طلب کرتا ہے اس کو گدائی کہتے ہیں، تکدی کہتے ہیں۔ بندگی اور ہے، وہ بندہ پرور ہے، تم بندہ بنو، بندہ پروری وہ خود جانتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، خدا کو بندہ پروری سکھاتے ہیں، بندہ پروری نہ، اللہ بندہ پرور ہے، اس کی صفات میں سے بندہ پروری ہے، وہ بندہ نواز ہے، بندہ پرور ہے۔ آپ صرف بندگی کے مقام پہ پہنچو، باقی وہ خود جانتا ہے کیا کرنا۔ ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ یوں بندہ پروری کر، یا بندہ پروری کے آداب یہ ہیں۔
یعنی ہم اللہ کو بندہ پروری کے آداب بتاتے ہیں معاذ اللہ، کہ گدھا آیا ہے اس کو یہ دے دے، اس کو یہ دے دے، اس کو یہ کر دینا، اس کو یہ کر دینا. نہ، تو بندگی بشرط گدائی مت کون، تو گدائی کی شرط کے ساتھ بندگی مت کر کہ خواجہ خود صفت بندے پروری داند، کہ خواجہ خود بندہ پرور ہے. آپ فقط مقام بندگی پہ پہنچو، بندہ پروری اس کا کام ہے. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَاب، تمہاری دعائیں سنی جائیں گی، سنی جائیں گی. بات کرو اللہ سے، ادعونی استجب لکم، بات کرو مجھ سے، میں جواب دیتا ہوں تمہاری باتوں کا. فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اپنے رب کو پکارو، مانگو، طلب کرو. بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، نیت خالص کے ساتھ، صادق کے ساتھ، صداقت کے ساتھ مانگو. وہ پاک دل کے ساتھ خدا سے مانگو، صدق نیت سے خدا سے مانگو. کہ صدق نیت، اس خطبے کی تفسیر مفصل کر چکے ہیں، اور شاید ان ایام میں وہ نیٹ پر ایکٹیو ہو جائے، وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، یا CD کیسٹ سے بھی پوری ان سارے جملات کی تفسیر ہو چکی ہے پہلے. صرف تبرکاً کہ ہمیں آداب ماہ رمضان معلوم ہو جائیں رسول اللہ کے زبان مبارک سے، اس لیے اس خطبے کو آغاز کے طور پر عرض ہو رہا ہے آپ کی خدمت میں. ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ، خدا سے کیا چیز طلب کرو کہ پروردگار اس مہینے کے روزے، جو ادب ہے ماہ رمضان کا، ادب ہے روزے رکھنا. ماہ رمضان روزے رکھنے کو نہیں کہتے. ماہ رمضان حقیقت رمضان اور ہے، ادب رمضان اور ہے، فلسفہ رمضان اور ہے، روح رمضان اور ہے. روح ماہ مبارک رمضان نزول قرآن ہے. قرآن مجید نے اس طرح سے تعارف کروایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور ہوتا ہے. ابھی ہمارے دلوں پر تو قرآن ابھی تک نازل نہیں ہوا، رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا ہے، اور رسول اللہ کے قلب نورانی سے ہمارے قلب تک آنے میں ابھی نزول باقی ہے. یہ نزول بھی ماہ رمضان میں ہی ہوگا. رسول اللہ کا قلب نورانی تیار ہوا، لوح محفوظ سے قرآن قلب نورانی رسول اللہ پر نازل ہو گیا، لیکن ابھی ہمارے دل میں تو نہیں اترا قرآن. ہم نے پرنٹنگ میں جا کے پریس میں قرآن چھپوا کے اپنے گھر میں رکھ لیا ہے، نازل تو نہیں ہوا، ہماری دسترس میں نہیں آیا، ہمارے وجود میں نہیں اترا، ہمارے دلوں میں نہیں اترا قرآن، ہماری زندگیوں میں نہیں آیا قرآن. ابھی اس کا نسخہ، مطبوع نسخہ ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، بس نازل نہیں ہوا قرآن ہمارے لیے. لہذا روزے کی دعا کرو کہ خدا اس ماہ کا حقیقی روزہ ہمیں نصیب فرمائے. کہ گزشتہ سال ہم نے فلسفہ روزہ سے بات کی تھی کہ فلسفہ سیام کیا ہے، وہ حقیقتاً سیام کس چیز کا نام ہے، روزہ کس حقیقت کا نام ہے، یہ بات بھی مفصل ہوئی ہے. اور تلاوت قرآن. فَإِنَّ الشَّقِيَّ، بدبخت ترین انسان کون ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بدبخت انسان و محروم انسان و شقی انسان وہ ہے من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، جو اس عظیم باعظمت مہینے میں مغفرت خدا سے محروم رہ جائے، وہ سب سے بڑا بدبخت انسان ہے، وہ سب سے بڑا شقی انسان ہے، وہ سب سے بڑا محروم انسان ہے جو اس مہینے میں مغفرت خدا سے محروم رہ جائے. یعنی سب سے بڑا محروم و بدبخت انسان کون سا ہے؟ کہ جو کھلے دروازوں، رحمت کے کھلے دروازوں سے بھی رحمت نہ نصیب ہو سکے اس کو، بہتے چشموں کے کنارے رہ کر پیاسا ہو. یہ سب سے بڑا بدبخت انسان ہے جو بہتے چشموں کے پاس رہتے ہوئے پیاسا ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ، اس میں تمہیں بھوکا رہنا ہے و پیاسا رہنا ہے. اس پیاس اور بھوک کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ انسان دن بھر شکوہ و شکایت کرے، آج بھوک بہت لگ گئی، آج پیاس بہت لگ گئی، آج روزہ بہت لگ گیا. ہم عموماً روزہ مزاجی روزہ رکھتے ہیں، ہم عبادی روزہ نہیں ہوتا، ہمارا مزاجی روزہ ہوتا ہے. عبادی روزہ جب انسان کو، چونکہ روزے کا مقصد ہی یہی ہے چکھانا، کہ کچھ چکھو، بھوک چکھو اور پیاس چکھو.
یہ چکھانا، یہ ذائقہ، یہ لذت بھوک و تشنگی و جو، یہ چکھانا مقصود ہے تاکہ ہمارے اندر مری ہوئی حصے بیدار ہو جائیں۔ روزہ اسی لیے ہوتا ہے، آپ اسپتالوں میں جائیں دیکھیں، ڈاکٹروں نے بعض مریضوں کا کھانا بند کیا ہوتا ہے، بعضوں کے لیے اسپیشل کھانا لگایا ہوتا ہے۔ ایک بیڈ پہ اس کو کہتے ہیں اس کو یہ کھلانا ہے، دوسرے کو بالکل منع کیا ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں کھلانا ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں کیا ہوا ہے؟ ساتھ والے بیڈ والے کے لیے بالکل ہر چیز ممنوع ہے کھانا، ساتھ والے بیڈ کے لیے کہتے ہیں سوپ دو اس کو، تقویت کرو اس کی، مقوی غذائیں دو اس کو، چونکہ دونوں کی بیماری مختلف ہے۔ اس طرح ہمارے اندر بہت سارے عوامل ہیں، ہماری حصیں روزمرہ زندگی میں مر جاتی ہیں۔ ہم جس طرز کی زندگی بسر کرتے ہیں، اس طرز زندگی میں ہمارے اندر وجود کی بہت ساری حصیں مر جاتی ہیں، پہلے غفلت کرتے ہیں، سو جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ مر جاتی ہیں یہ حصیں۔ مثلا احساس ہمدردی مر جاتا ہے ہمارے اندر، احساس اخوت مر جاتا ہے ہمارے اندر، احساس محبت مر جاتا ہے ہمارے اندر۔ اس وقت دنیا میں لوگ مظلوم ہیں، مستضعف ہیں، پریشان ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا ان کو، پریشان ہیں تو ٹھیک ہے، ہم تو ٹھیک ہیں، ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ مردہ انسان ہے، بے حس انسان ہے۔ کیوں خداوند نے روزہ واجب کیا اور بھوک اور پیاس ضروری قرار دی کہ چکھو، بھوک چکھو و پیاس چکھو؟ پہلے ذائقے چکھتے رہے ہو، پہلے کھانے چکھتے رہے ہو، پہلے لذتیں چکھتے رہے ہو، ابھی بھوک چکھو، ابھی پیاس چکھو، چونکہ ان لذتوں نے، ان بریانیوں نے، ان دیگوں نے، ان حلووں نے تمہارے اندر موجود حصے، انسانی حصے مار دیے ہیں۔ وہ حصے دوبارہ زندہ کرنا ضروری ہے، ان کو بیدار کرنا ضروری ہے۔ وہ حص بیدار کس طرح سے ہوگی کہ جب تم بھوک کی لذت چکھو گے، جب تم پیاس کی لذت چکھو گے، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ اس وقت دنیا میں کچھ لوگ ہیں، ہم 12 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، کچھ لوگ 12 مہینے بھوکے رہتے ہیں۔ یہ حص ہمارے اندر بیدار کرنے کے لیے ہے کہ 12 گھنٹے بھوک کا احساس کر کے تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ جو 12 مہینے بھوکے رہتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہے، جو 12 مہینے پیاسے رہتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَ، قیامت کے دن کی بھوک اور قیامت کے دن کی پیاس، اس کو یاد کرو۔ اس لیے آج تمہیں تھوڑی سی دیر کے لیے بھوکا رکھا جاتا ہے اور تھوڑی سی دیر کے لیے تمہیں پیاسا رکھا جاتا ہے، تاکہ اس بھوک اور پیاس کو مت بھولو، فراموش مت کرو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں روزہ بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلانے کے لیے ہے، فراموش شدہ دین کا حصہ یاد دلانے کے لیے روزہ ہے۔ جس طرح ہماری حصیں بیدار کرنے کے لیے ہے، اسی طرح بسری ہوئی چیزیں یاد دلانے کے لیے بھی روزہ ہے۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، فقیروں کے اوپر صدقہ دو اور مساکین کو صدقہ دو۔ وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، بزرگوں کا احترام کرو اس مہینے میں، جو تم سے بڑے ہیں ان کا احترام کرو۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، چھوٹوں کے اوپر رحم کھو، شفقت سے پیش آؤ۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتہ داروں کے ساتھ رابطے پیدا کرو۔ ماہ رمضان میں صلہ رحمی کا مہینہ ہے، بزرگوں کے احترام کا مہینہ ہے، اور چھوٹوں کے اوپر مہربانی و شفقت کا مہینہ ہے۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو، زبان کے روزے رکھو۔ روزہ فقط پیٹ کا نہیں ہے، روزے کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ روزہ پیٹ کا بھی ہو، حواس کا بھی ہو، آنکھوں کا بھی ہو، کانوں کا بھی ہو، زبان کا بھی ہو، نگاہوں کا بھی ہو، سوچ کا بھی ہو، فکر کا بھی ہو، خیال کا بھی روزہ ہو۔ مبتلات روزہ فراوان ہے۔ یہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں یہ روزہ عامیانہ ہے۔ 5 کیٹیگریاں روزے کی علماء بیان کرتے ہیں، روایات کے مطابق 5 درجے ہیں روزے کے۔ ایک درجہ وہی ہے جو ہم رکھتے ہیں، پیٹ کا روزہ۔ اس کے بعد ہے خواص کا روزہ، اس کے بعد ہے اخص خواص کا روزہ، وہ اولیاء اللہ کا روزہ، وہ مقربین کا روزہ۔ روزے کے درجات ہیں، ہم سب سے کم ترین درجے کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی فاسٹنگ، جس کو فاسٹنگ کہتے ہیں نا، کچھ نہ کھانا کچھ نہ پینا، یہ ہمارا روزہ ہے۔ لیکن باقی چیزیں فری ہیں، ہماری پیٹ بند ہے، آنکھیں فری ہیں، زبانیں فری ہیں، کان فری ہیں، ان کا روزہ نہیں ہے، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن خواص کا روزہ یا اخص خواص کا روزہ وہ اگلے درجات کے لیے بھی ہے۔
وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو، وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ زبان، عزیزان من، زبان 100 گناہ، بعض علماء نے ذکر کیے 100 گناہ انسان زبان سے انجام دیتا ہے، 100 گناہ، پورے گن کے 100 گناہ معصیتیں، جن میں سے بہت ساری کبیرہ معصیات کبیرہ ہیں، انسان زبان سے انجام دیتا ہے۔ روزہ، زبان کو کنٹرول کرو، ہر چیز زبان پہ نہ لاؤ، بیہودہ باتیں نہ کرو۔ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں غیبت نہیں کر رہے بس بہت اچھے آدمی ہیں، لغویات یا گالی نہیں دے رہے بس ہم بہت اچھے آدمی ہیں، نہ، بہتان، تہمت، غیبت، یہ تو گناہ نہیں، کبیرہ ہیں، غلط ہیں، یہ تو جرم ہے۔ بے فائدہ بات کرنا، ایسی بات کرنا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بھی نہ کرو، لا یعنی باتیں بھی مت کرو۔ خطبۃ المتقین میں امیر المومنین علیہ السلام نے متقین کے اوصاف میں سے یہ ذکر کیا، متقی اس انسان کو کہتے ہیں جو لا یعنی بات و بے فائدہ بات نہیں کرتا، ایسے اوٹ پٹانگ جدھر کی بات آئی چل رہی ہے، لا یعنی بات مت کرو۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ نگاہیں اپنی بند رکھو ان چیزوں کے اوپر نگاہ ڈالنے سے جن پر نگاہ ڈالنا جائز نہیں ہے، ناروا مناظر مت دیکھو۔ لا يحل الاستماع إليه أسماءكم وأما لا يحل الاستماع إليه أسماءكم، اور کان اپنے بند کر لو، سماعتیں بند کر لو ان چیزوں کے اوپر جن کا سننا جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے، ان پر اپنے کان بند کر لو۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ لوگوں کے یتیموں پر مہربانی کرو۔ تحنن قلبی رافت و مہربانی کو کہتے ہیں، دوسروں کے یتیموں پر مہربانی دکھاؤ، تحنن، رافت، نرمی، شفقت دکھاؤ تاکہ تمہارے یتیموں پر بھی شفقت کی جائے۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ قرآن مجید نے جہاں بھی یتیم کا بہت اہم مقام ذکر کیا ہے، اور یتیم کے راشن کا کم ذکر کیا، اس کی تکریم کا زیادہ ذکر کیا ہے۔ یتیم کی تعظیم، احترام کرو یتیم کا، نہ تحقیر کرو۔ بعض اوقات ہم حقارت، تحقیر کر دیتے ہیں یتیم کی، مثلا اس کو کوئی پیسہ دے دیا، ملائی عام میں کھڑے کھڑے جی یہ جی یتیم ہے، فلاں کا یتیم ہے، اچھا فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا، 5 روپے نکال کے ادھر ہی دے دیے، اپنے طور پر بڑا کام کیا آپ نے، بڑی محفل میں یتیم کی مدد کر دی، اس کو خاک میں ملا دیا آپ نے، یتیم سمجھ کر اس کو 5 روپے دینا، یہ تحقیر یتیم ہے، یہ تکریم یتیم نہیں۔ قرآن مجید نے کچھ لوگوں کو متعارف کروایا، پیغمبر اکرم کو فرمایا کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ اے نبی دیکھا ہے وہ انسان جو دین جھٹلاتا ہے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي پڑھیں يَدُعُّ الْيَتِيمَ یہ کون ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ دین جھٹلانے والے دیکھیں یہ کون ہیں، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ جو یتیم کی تعظیم و تکریم نہیں کرتے۔ قرآن مجید نے بعض جہنمیوں سے وہاں پوچھا جائے گا کہ تم کس طرح سے آ گئے ہو جہنم میں، کیوں آئے، وہ پیش کریں گے جہنم میں ہم پڑوسی کی وجہ سے آ گئے، فلاں کی وجہ سے آ گئے، اس کی وجہ سے، جیسے ہم آج کل کرتے ہیں نا، اپنی غلطیاں دوسرے کی گردن میں ڈالتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہو گیا، یہ اس وجہ سے ہو گیا، وہ اس وجہ سے ہو گیا، اپنی غلطیاں دوسروں کی گردن میں ڈالتے ہیں۔ کیوں فیل ہو گئے، وہ استاد کی وجہ سے فیل ہو گئے، اسکول کی وجہ سے فیل ہو گئے، فلاں کی وجہ سے فیل ہو گئے، یہ نہیں کہتا میں خود فیل ہو گیا، نکما تھا، محنت نہیں کی۔ جہنم میں جا کر بھی کہیں گے فلاں کی وجہ سے آ گئے، فلاں کی وجہ سے ہو گئے، فلاں کی وجہ سے ہو گئے۔ قرآن مجید کا جواب آئے گا نہ، بل لا تکرمون الیتیم تم اس وجہ سے جہنم میں آ گئے کہ یتیم کی تعظیم نہیں کرتے، یتیم کا احترام نہیں کرتے تھے، تم احترام کرو یتیم کا، تعظیم کرو یتیم کی، تعظیم یعنی عظمت دو، بزرگ بناؤ اس کو، صاحب شرف
بناؤ اس کو، معاشرے میں وقار مقام دو یتیم کو، تاکہ تمہاری یتیموں کو بھی مقام دیا جائے۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، لوگوں کے یتیموں پر مہربانی کرو تاکہ تمہارے یتیموں کے اوپر بھی مہربانی کی جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اور اس ماہ میں کثرت سے توبہ کرو خدا کی بارگاہ میں، لوٹ کے آؤ۔ یہ ماہ برگشت ہے، ماہ بازگشت ہے، روٹھے ہوئوں کے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ سارا سال جو خدا کی بارگاہ سے دور رہے ہیں، روٹھے رہے ہیں، غافل رہے ہیں، ان کے لوٹنے کا مہینہ، وہ واپس آئیں خدا کی طرف، واپس آئیں اس کی طرف۔ خدا نے اپنا دروازہ کھول دیا ہے انہی گناہ کاروں کے لیے دروازہ کھول دیا ہے۔ یوں تو نہیں کہ صرف عبادت گزار اس کے بندے ہیں، گناہ کار بھی اسی کے بندے ہیں۔ گناہ کاروں کے اوپر دروازہ کھول دیا، تم لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ تم کتنی عظیم فرصت ہے ہم جیسوں کے لیے، خدا نے پھر دروازہ کھول دیا۔ ہم نے جو دروازے بند کیے تھے خدا نے وہ کھول دیے ہیں، ہم نے اپنے اوپر خود دروازے بند کیے تھے رحمت کے، اللہ نے وہ کھول دیے ہیں، پھر کھول دیے ہیں، اور ہمیں بلایا ہے کہ آؤ توبہ کرو، لوٹ آؤ پھر اس مہینے میں۔ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، نمازوں کے وقت اپنے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھاؤ، بندگی کے ہاتھ اٹھاؤ، پکارو اس کو، گڑ گڑا کے اس مہینے میں خدا کو پکارو۔ یہ تو بار بار نہیں آتی یہ فرصت، معلوم نہیں اگلے سال ماہ رمضان آئے گا ہماری زندگیوں میں، نہیں آئے گا، کسے معلوم آئے گا؟ نہیں۔ اپنے ہاتھ اٹھاؤ خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے۔ ہم نے ہر چیز کو رسومات میں بدل دیا ہے، ہر مہینے کی رسومات ہے، محرم کی رسومات، رمضان کی رسومات، نہ عزیزان من رسومات نہ عبادات۔ اپنے ہاتھ اٹھاؤ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس مہینے میں نماز کے وقت، خصوصاً نماز کے اوقات میں اپنے ہاتھ اٹھاؤ بارگاہ خدا میں اور خدا سے دعا کرو۔ فَإِنَّ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، یہ سب سے زیادہ بافضیلت وقت ہے نماز کے اوقات۔ يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَى عِبَادِهِ يُجِيبُهُمْ إِذَا نَاجَوْهُ۔ ينظر اللہ، خدا منتظر ہے، خدا دیکھ رہا ہے کہ کب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دوں۔ بعض اوقات ہوتا ہے دروازے پہ کوئی آدمی مسلسل گھنٹیاں دبا رہا ہوتا ہے، اندر جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ حالت ہوتی ہے کہ اندر کوئی منتظر بیٹھا ہے کہ کب کوئی گھنٹی دبائے تاکہ میں فوراً دروازہ کھولوں۔ اس مہینے میں خدا منتظر ہے، دیکھ رہا ہے، نگاہ کر رہا ہے کہ کون آتا ہے میری درگاہ میں و بارگاہ میں اور آ کر مجھے پکارتا ہے، یا اللہ کہتا ہے، تاکہ میں کہوں میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو آ گیا ہے، میرا در کھلا ہے تیرے لیے۔ ینظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ، رحمت کی آنکھ کے ساتھ، رحمت کی دید کے ساتھ رحیم پروردگار و کریم پروردگار اپنے بندے کی دعا کا منتظر ہے کہ کب مجھے پکارتا ہے۔ یجیبہم اذا ناجوہ، جب خدا کے ساتھ نجوہ کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، خدا فوراً جواب دیتا ہے اس کو۔ وَيُلَبِّيهِمْ اذا نادوہ، اور خدا لبیک کہتا ہے جب بندہ ندا دیتا ہے اس کو۔ وَيُعْطِيهِمْ اذا سألوہ، اور جب خدا سے سوال کرتا ہے بندہ، خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے سوال کا جواب دیتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے، جو بھی حاجت انسان خدا سے مانگتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ اذا دعوہ، اور جب خدا کو پکارتا ہے اللہ جواب دیتا ہے اس کو۔ اس مہینے میں انسان سنتا ہے، باقاعدہ خدا کا جواب سنتا ہے، چکھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ خدا مجھے جواب دے رہا ہے۔ ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففقوها باستغفارکم وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم فخففوا عنها بطول سجودکم۔ اے لوگو، ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، لوگو اپنی جانیں چھوڑاؤ، تمہاری جانیں گروی ہیں، تمہاری جانیں گروی ہیں، رہن رکھی ہوئی ہیں تمہاری جانیں۔ جس طرح آپ کوئی چیز دیتے ہیں کسی کے یہاں، رکھتے ہیں جا کر، مثلا زمین کسی کے پاس رہن رکھتے ہیں، اس سے پیسے لے لیتے ہیں تاکہ ان پیسوں سے اپنا کام چلائیں،
زمین کسی کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے، آپ نے رہن رکھی ہوئی ہے، آپ گاڑی کسی کے پاس رکھ آتے ہیں، اس سے پیسے لے لیتے ہیں اور ان پیسوں سے اپنا کام نکالتے ہیں. اسی طرح آپ زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن اپنی جانیں گروی رکھی ہوئی ہیں آپ نے، یہ جانیں رہن ہیں کسی جگہ. ان جانوں کو آزاد کراؤ، چھوڑاؤ ان جانوں کو. یہ ماہ آزادی ہے، ماہ مبارک رمضان ماہ آزادی ہے، شہر آزادی ہے. سب سے پہلے اپنے نفوس کو آزاد کراؤ، گروی رکھی ہوئی جانوں کو آزاد کرو، چھوڑاؤ. ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، تمہارے اعمال کے بدلے یہ جان تمہاری گروی خدا نے رکھی ہوئی ہے. ففکوھا باستغفارکم، استغفار کر کے مغفرت طلب کر کے ان کو آزاد کرو تم. وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم، اور تمہاری پشت اتنے سنگین بوجھ سے ٹوٹے جا رہی ہے، تمہیں محسوس نہیں ہے تمہاری پشت پہ کتنا بڑا بوجھ ہے، ثقیل بوجھ تمہاری پشت پر ہے. فخففوا عنہا بطول سجودکم، اس پشت پہ عظیم بوجھ کو ہلکا کرو. کس طرح؟ لمبے سجدوں کے ذریعے سے، طولانی سجدے کرو. اٹھو، ان فرصتوں سے فائدہ اٹھاؤ، طولانی سجدے کرو. روزہ بے حوصلہ ہونے کا نام نہیں ہے. بے حوصلہ ہیں ہر چیز، بے حوصلگی کے ساتھ عبادت نہ. ماہ مبارک رمضان طولانی سجدوں کا مہینہ ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، حدیث قدسی ہے ظاہراً حدیث قدسی بھی ہے اور حدیث نبوی بھی ہے. رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور رسول اللہ دیوار تعمیر کر رہے تھے اور وہ مدد کرنا چاہتا تھا حضرت کی کہ آپ چھوڑ دیں، میں مدد کرتا ہوں، دیوار تعمیر کرتا ہوں. حضرت نے کہا نا، یہ میرا اپنا کام ہے، میں خود کروں گا. اس دوران وہ پوچھنے لگا سوال حضرت سے کہ آپ بتائیے مجھے کہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے میں اپنا بوجھ ہلکا کر سکتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ خدا کو سب سے زیادہ پسند لمبے سجدے ہیں، طولانی سجدے اللہ کو پسند ہیں. یہ مہینہ ہے خاص طولانی سجدوں کا کہ ان طولانی سجدوں کے ذریعے سے اپنے بوجھ ہلکے کرو، اپنی پشت پہ موجود بوجھ ہلکا کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ نمازیوں کو عذاب نہیں کرے گا، وہ سجدہ گزاروں کو عذاب نہیں کرے گا. وَأَنْ لَا يُرَوِّئَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور خداوند جس دن بعض لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا اور عذاب دوزخ چکھائے گا، اس دن خداوند تبارک و تعالیٰ نمازیوں کو اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب سے دور رکھے گا. ایھا الناس، رسول اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمۃ ومغفرہ. جس نے ایک مومن کو افطار کروایا، روزہ، ایک مومن کا روزہ افطار کروایا. افطار نہ جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ افطار نہیں ہوتا، وہ تو پورا ایک مہینے کا خرچہ ایک رات کو ایک آدمی کے لیے بنا دیتے ہیں. افطار ایک گھونٹ پانی سے بھی ہو سکتا ہے، ایک کھجور سے بھی ہو سکتا ہے. سادہ طریقے سے افطار کرو. افطار کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ مومنین کا روزہ افطار کرو، یعنی معقول طریقہ جو معتدل طریقہ ہوتا ہے، بغیر اسراف کے و بغیر بخل کے افطار کرو. اگر کسی نے ایک مومن کا روزہ افطار کروایا، یہ ایسے ہی ہے کہ جس نے خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں مثلا ایک بندہ آزاد کر دیا ہے. وَمَغْفِرَةً لِمَا مَضَى مِن ذُنُوبِهِ، ایک مومن کو افطار کرانا یعنی اپنے گناہ سارے دھو دینا، اپنے گناہوں کی تلافی کر دینا ساری. قیل یا رسول اللہ فلیس کلنا یقدر علی ذلک، ایک مومن اٹھا اور فوراً جب افطار کا وقت آیا اس وقت تک باقی باتیں سنتے رہے، جو ہی خرچہ کرنے کا وقت آیا سوال کیا اس نے کہ ہم میں تو افطار کرانے کی طاقت نہیں ہے، ہم تو افطاری نہیں دے سکتے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کے آدھے حصے سے، کھجور کھولو تو آدھا حصہ اس کا ہوتا ہے، اس سے ہی افطار کرو. اتنی حد تک بھی کرا سکتے ہو کرا دو آپ. اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، ایک گھونٹ پانی سے ہی اگر کسی کا افطار کرا سکتے ہو وہ بھی کراؤ.
آدھی کھجور سے بھی اگر کسی کا افطار کرا سکتے ہو افطار کراؤ اس کو مومن کو. ایک گھونٹ کسی کو پلا سکتے ہو, اتنا فقیر ہو کہ ایک گھونٹ بھی نہیں پلا سکتے کسی کو, فرمایا ایک گھونٹ بھی کسی کو پلا سکتے ہو وہ پلاؤ اس کو. ایھا الناس من حس منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط. یہ مہینہ خود سازی کا مہینہ ہے, اپنے آپ کو درست کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جس نے بھی من حسن ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ, جس نے اس مہینے میں اپنا اخلاق ٹھیک کر لیا, بہتر کر لیا, اچھا کر لیا. کہ عموماً روزے میں بد اخلاق ہو جاتے ہیں ہم, اور روزے کو جواز قرار دیتے ہیں اور بد اخلاقی کے لیے. روزہ اخلاق و خلق کو سنوارنے کے لیے ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, جس نے اس ماہ میں اپنا اخلاق بہتر کر لیا, ٹھیک کر لیا, کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام, اس شخص کو صراط مستقیم سے گزارا جائے گا آسانی سے, جہاں سب کے قدم لڑکھڑا جائیں گے. جس نے ماہ رمضان میں اپنا اخلاق ٹھیک کر لیا اس کو بغیر کسی مشکل کے گزارا جائے گا. ومن خف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ, جس نے اپنے ماتحتوں کو چھوٹ دی اس مہینے میں, زیادہ کام نہ لے, اپنے ماتحتوں سے چھوٹ دے, ان کو کام لینے میں تخفیف کر دے, کمی کر دے, زیادہ سختی نہ کرے ان کے اوپر. خداوند تبارک و تعالی حساب کے دن اسے چھوٹ دے گا, قیامت کے دن خدا اس کو چھوٹ دے گا. ومن کف فیہ الشر کف اللہ عنہ غضبہ, اس مہینے میں جس نے اپنا شر روک کے رکھا خداوند اس سے اپنا غضب روک لے گا. جس نے اپنی زبان کا شر, اپنے ہاتھ کا شر, اپنے وجود کا شر روک لیا, دوسروں تک نہ پہنچنے دیا, خدا اپنا غضب روک لے گا اس سے, اور اپنا غضب اس تک نہیں پہنچنے دے گا. یوم یلقاہ ومن اکرم فیہ یتیما, کہ یہاں پھر یتیم کا تذکرہ آ گیا. من اکرم جس نے یتیم کی تکریم کی, جس نے یتیم کی تکریم کی. من اکرم فیہ یتیما, جس نے یتیم کو کرامت دی, شرف دیا, وقار دیا, عزت دی, بزرگی دی, خداوند کیا کرے گا؟ اکرمہ اللہ یوم یلقا, قیامت کے دن جو ملاقات خدا کا دن ہے, خدا اس انسان کو کرامت عطا کرے گا, اس کو تکریم عطا کرے گا. تحقیر نہیں کرنی یتیموں کی. یہ عزیزان یہاں الجھے ہوئے ہیں امور ہمارے پاس. ہم کہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی, مثلا ابھی دیکھیں رمضان میں یہ مناظر بہت زیادہ نظر آتے ہیں. ہوٹلوں کے سامنے جا کر دیکھیں فقیروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. کون ہے جی؟ فلاں فیکٹری کا مالک, فلاں سیٹھ صاحب, انہوں نے افطار کے لیے فقیروں کو افطار دے رہے ہیں, اور فقیروں کی لائن اتنی لمبی ہے, ٹریفک بھی بلاک ہو گئی ہے شہر کی. یہ تکریم فقیر ہے, یہ توہین فقیر ہے اس طرح سے افطار دینا. اس طرح سے افطار دینا کہ لائن لگی ہوئی ہے فقیروں کی, ساری دنیا آ کے جا کے منظر دیکھ رہی ہے کہ یہ بھوکے گدا ایک رات ٹائم کی روٹی کے لیے کارخانہ دار کے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. یہ تکریم نہیں ہے, یہ تحقیر ہے, یہ توہین ہے ان کی. یا مثلا لائنیں لگی رہتی ہیں, مہینے کے مہینے آئے مثلا لائنیں لگی ہوئی ہیں, اور آ کر کھڑے رہتے ہیں آبرو ریزی خواتین کی, ان کی سب کی. تحقیر ہے یہ ان کی. تکریم کرو ان کی. مدد کرنا اور ہے, تکریم کرنا اور ہے. عزت کرو ان کی, تکریم کرو. یعنی اس طرح سے معاشرے میں باوقار بناؤ کہ سر اٹھا کے چل سکے دوسرے لوگوں کے سامنے. ابھی مثلا ہوتا ہے یہ رواج, ایران میں بھی ہے یہ, اور بعض علماء نے اس کو مذمت بھی کی ہے اس طریقہ کار کی. شادیاں کراتے ہیں اجتماعی, اور مثلا امدادی ادارے ہیں, وہ غریب لڑکے لڑکیوں کے لیے جہیز خریدتے ہیں. وہ جہیز گاڑیوں میں رکھ کے پورے شہر میں گھماتے ہیں. اس کے اوپر بینر لگے ہوتے ہیں کہ فلاں ادارے کی طرف سے اتنے یتیموں کی شادیاں ہو رہی ہیں. پھر وہ اجتماعی پروگرام ہوتا ہے, اس میں
کیمرہ آ جاتا ہے، میڈیا آ جاتا ہے، وہ دلہن کی بھی تصویر لے رہا ہے، دولہے کی بھی لے رہا ہے کہ ان کی شادی یہ امدادی ادارہ کرا رہا ہے۔ آخر یہ جوڑا معاشرے میں ہمیشہ سرنگون رہے گا۔ یہ جب بھی نکلیں گے تو نہیں کہیں گے کہ تمہاری تو شادی چندے سے ہوئی ہے۔ ان کے بچے ہمیشہ، جو لوگ یاد دلائیں گے ان کو کہ تم بات کرتے ہو، تمہاری ماں کا تو جہیز ہی جو تھا وہ ایسے جمع ہوا تھا۔ کبھی سر نہیں اٹھا سکتا یہ خاندان۔ مدد کر دی ہے لیکن ساتھ سرنگون بھی کر دیا۔ اس طرح سے ان کی مدد کرو کہ سر بلند ہو۔ ہم اپنے بیٹی بیٹیوں کی شادیاں کس طرح کرتے ہیں؟ ایک تاثر دیتے ہیں کہ ان کو مثلا جائیں اپنے گھروں میں جا کر یا معاشرے میں چلے تو ان کی جگہ جگہ اشارے ہو رہے ہو ان کی طرف، نہیں چاہتے اپنی اولاد کے ساتھ جس طرح اپنی اولاد کے لیے عزت شرف چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح سے چاہیں، وہ عزت سے رہیں، وقار کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ یعنی یتیم جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، تم اس کے سرپرست بنو، تم اس کے باپ بنو، اپنی اولاد بنو اس کو، اور اس طرح سے اس کی پرورش کرو کہ معاشرے میں سربلند ہو، باوقار ہو، دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے انہی کے لیول میں ہو، انہی کے لیول میں بیٹھ کر بات کر سکے، آگے چل سکے، اپنے سارے امور زندگی معمول کے مطابق بسر کر سکے۔ وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، جس نے ایک یتیم کی تکریم کی خدا اس کی تکریم کرے گا یوم قیامت۔ این جی اوز نے جو طریقہ متعارف کروایا ہے وہ اور ہے، قرآن نے جو طریقہ متعارف کروایا ہے وہ اور ہے۔ این جی اوز کا طریقہ، اب میں خود گیا ہوں بعض ممالک میں جا کر دیکھا ہے، پاکستان کے شہداء کے یتیموں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں لائن کے ساتھ، گیٹ کے ساتھ، گیٹ سے انسان اندر داخل ہوتا ہے اس ادارے کے، خواتین کی بھی لگی ہوئی ہیں، شہداء کی بیوہ کی تصویریں، بچوں کی تصویریں، اور وہ نیچے لکھا ہوا ہے یہ کس شہر کے شہید ہیں اور ان کو اس ادارے کی طرف سے منتھلی کتنا جاتا ہے۔ پھر مومنین سے اپیل کی گئی ہے کہ آپ آتے جاتے ہوئے صندوقچی رکھی ہوئی ہے کہ اس میں کچھ پیسہ ڈالیں کہ یہ امداد ہم فلاں شہر کے یتیموں کی کر رہے ہیں۔ یقین جانے وہ منظر دیکھ کر ایسا جی چاہتا تھا زمین پھٹ جائے اور اس میں غرق ہو جائے آدمی، کہ اس طرح مثلا ان یتیموں کی آبرو سر کوچہ و بازار گر رہی ہے، خراب ہو رہی ہے۔ قرآن یہ تو نہیں، قرآن کہتے ہیں اکرمو، یتیموں کی تکریم کرو، تعظیم کرو یتیموں کی۔ تکریم یتیم، یہ مہینہ تکریم یتیم کا مہینہ، یتیموں کی کرامت و تعظیم کا مہینہ۔ دیکھیے کچھ درد انسان نے نا خود چکھے ہوتے ہیں، رسول اللہ نے درد یتیمی خود چکھا ہوا تھا، پتہ تھا کہ یتیمی کیا درد ہے، درد یتیمی چکھے ہوتے ہیں۔ بعضوں کو نہیں پتا درد یتیمی کیا درد ہوتا ہے، اور یتیم کے اندر کیا احساسات ہوتے ہیں، کس چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، اسے دیا کیا جاتا ہے، وہ منتظر کن چیزوں کا ہوتا ہے۔ وہ ان چیزوں کا منتظر نہیں ہوتا جو اسے دی جاتی ہیں، وہ کسی اور چیز کا منتظر ہوتا ہے جو کبھی بھی اس کو نہیں دی جاتی، اور ایسا کوئی سوچتا ہی نہیں، کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ ان چیزوں کا محتاج ہے۔ ہم اسے کچھ اور چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ کسی اور چیز کا، اس کے اندر خلا کسی اور چیز کا ہے، اس کے اندر احساسات کا خلا ہے۔ یتیمی یعنی نہ کہ پیسے کا خلا ہے، یوں تو نہیں کہ ایک اس کو راشن دینے والا مر گیا ہے، نہ عزیز مان، اس کا باپ مر گیا ہے، نہ راشن دینے والا مر گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راشن دینے والا جب تک ہے ٹھیک ہے، راشن والا ختم ہو گیا ایک اور راشن دینے والا آ گیا۔ راشن کی کمی نہیں ہوئی ہے، یتیم کی زندگی میں باپ کا خلا پیدا ہوا ہے۔ باپ یعنی احساسات کا مجموعہ، باپ یعنی سہارا، باپ یعنی چھتری، باپ یعنی جس کی آغوش میں یتیم سر رکھ کے سینے پر احساس آرامش محسوس کرتا ہے، یعنی ایک آغوش، یعنی ایک سینہ پاک، وہ چیز چلی گئی ہے اس کے ہاتھ سے، وہ اس کو فراہم کرو۔ بہت سارے درد یتیمی نہیں چکھا ہوا انہوں نے، جنہوں نے چکھا ہوا ہے انہیں پتہ ہے کہ یتیمی کے اندر کیا احساس ہوتا ہے، جنہوں نے درد یتیمی چکھا ہے انہیں معلوم ہے یتیمی کیا چیز ہوتی ہے۔ وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ،
جس نے صلہ رحمی کی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات برقرار کیے، ٹوٹے ہوئے، خداوند اپنی رحمت کے ساتھ اس کو متصل کرے گا یوم قیامت۔ ومن قطع فیہ رحمہ، جس نے ماہ رمضان میں رشتہ داروں سے اور رحم سے قطع تعلق کیا، خدا اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ رحمہ قطع فیہ رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقا۔ ومن تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ لہ براءۃ من النار، جس شخص نے بھی نماز کے ذریعے خدا کی عبادت کی، خداوند تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا کرے گا۔ ومن ادى فیہ فرضا، جس نے ماہ رمضان میں ایک فریضہ قائم کیا، کان لہ ثواب من ادى 70 فریضہ، یہ ایسے ہی ہے جس نے 70 فریضے اقامہ کیے ہیں۔ ماہ رمضان کی ایک رکعت نماز عام دنوں کی 70 رکعت نماز کے برابر ہے، ایک فریضہ 70 فرائض کے برابر ہے، ایک صدقہ 70 صدقوں کے برابر ہے۔ چونکہ بہار ہے، نشو و نما کا مہینہ ہے، اس میں ہر چیز میں نشو و نما آ جاتی ہے۔ آپ ایک رکعت پڑھیں، خدا اس کو نشو و نما دے گا، 70 رکعتیں بنا دے گا اس کو۔ کان لہ ثواب من ادى 70 فریضۃ فیما سواہ من الشہور ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علی، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس ماہ میں مجھ پر اور میری آل پر سب سے زیادہ درود پڑھا، ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین، خداوند جس دن لوگوں کے اعمال سبق ہوں گے، اس کے اعمال کو سنگین کر دے گا قیامت کے دن، جو مجھ پر کثرت سے اس مہینے میں صلوات و درود پڑے گا۔ ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن، اور جو اس مہینے میں ایک آیت قرآن کی تلاوت کرے گا، کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، یہ ایسے ہی ہے جس نے ماہ رمضان کے علاوہ پورا قرآن گویا ختم کر دیا۔ ایک آیت کی تلاوت مساوی ہے ختم قرآن کے، پورا قرآن پڑھنے کے۔ ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ، اے لوگو اس شہر، اس مہینے میں، اس شہر میں، اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ فاسألوا ربکم ان لا یغلقها عنکم، اور خدا سے مانگو کہ اے پروردگار یہ دروازے بند نہ کر دیں ہم پر۔ وابواب النیران مغلقہ، اور جہنم کے دروازے اس ماہ میں بند ہیں۔ فاسألوا ربکم ان لا یفتحها علیکم، اللہ سے چاہو، طلب کرو کہ وہ بند دروازے کھل نہ جائیں کہیں ہمارے لیے، عذاب کے دروازے بند ہیں، اس پر کھول نہ دینا اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ والشیاطین مغلولہ، شیاطین بندے ہوئے ہیں۔ فاسألوا ربکم ان لا یسلطها علیکم، اپنے پروردگار سے طلب کرو کہ خدایا انہیں ہم پر مسلط نہ کرنا، اسی طرح بندے رہیں، وہ شیاطین جنہوں نے ہمیں گھیرنا ہے وہ خود اسیر رہے۔ قال امیر المومنین علیہ السلام فقمت، جب خطبہ یہاں پہ پہنچا، رسول اللہ جب خطبہ دیتے دیتے اس مقام پر پہنچے، امیر المومنین فرماتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہوا، فقمت، میں کھڑا ہوا، فقلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، یا رسول اللہ اس مہینے کا سب سے افضل عمل کون سا ہے جو انجام دیا جائے، جسے انسان انجام دے؟ فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، اے ابو الحسن سب سے افضل کام اس ماہ کے اندر حرام چیزوں سے دوری ہے، محرمات الہی سے دوری ہے۔ ورع و تقوی سب سے افضل عمل ہے جو انسان کو اس مہینے میں چاہیے کہ وہ انجام دے۔ یہ خطبے کا ایک حصہ ہے جو حضرت نے بیان فرمایا۔ خطبے کے دوسرے حصے میں یہ ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے یہ سوال فرمایا تو حضرت نے گریہ کیا اور روئے، اور رونے کے بعد رسول اللہ روئے۔ امیر المومنین نے رونے کی وجہ پوچھی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی، میرے سامنے وہ منظر ہے کہ جس میں دیکھ رہا ہوں
کہ اسی طرح کا ماہ رمضان ہوگا اور تو عبادت کی حالت میں ہوگا، اور شقی ترین انسان اس امت کا تیرے سر پر ظلم کا وار کرے گا، اور تیرا پھٹا ہوا سر میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور تیرے محاسن خون میں تر میں دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے سوال کیا، توجہ کریں، امیر المومنین علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت میرا دین سالم ہوگا؟ یہ نہیں کہا کہ اس وقت میرا کیا بنے گا، میرے یتیموں کا کیا بنے گا، میری بیوہ کا کیا بنے گا، اور کیا ہوگا، نہ، جو تشویش تھی یہ فرمایا کہ اس وقت میرا دین سالم ہوگا۔ حضرت نے فرمایا ہاں علی، اس وقت تیرا دین سالم ہوگا، تو دین حق پر ہوگا۔ پھر حضرت نے فرمایا پھر پرواہ نہیں ہے، اگر میرا دین سالم ہوگا میں اس شہادت کے لیے آمادہ ہوں۔ یہ اسی خطبہ کے اختتام پر رسول اللہ نے گریہ کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی۔ عزیزان، یہ خطبہ شعبانیہ ہے جس میں حضرت نے ماہ مبارک رمضان بتایا کہ اے لوگو، یہ فرصت ہے تمہاری طرف آ رہی ہے، ان نعمتوں کے ساتھ، ان ہدیوں کے ساتھ، ان برکتوں کے ساتھ اقبال کیا ہے اس موسم نے تمہاری طرف۔ دلوں کو تیار کرو، نفوس کو تیار کرو، اپنے آپ کو آمادہ کرو اس مہینے کی برکتوں کو لینے کے لیے۔ معمولات زندگی سے باہر آ جاؤ اور ارادتاً رسومات کو چھوڑ کر ارادے کے تحت اس مہینے کی طرف آؤ اور اس کی برکتوں سے بہرہ مند ہو۔ اور روح مطلب وہی ہے کہ یہ مہینہ ضیافت اللہ ہے، خدا کی مہمانی کا مہینہ ہے، جس میں خدا میزبان و ہم مہمان ہیں، اور میزبان نے جو دسترخوان بچھایا ہے وہ قرآن ہے۔ القرآن مادبۃ اللہ، قرآن دسترخوان خدا ہے، میزبان خود بیٹھا ہے کنارے دسترخوان اور خود لقمے مہمان کو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم کل سے دسترخوان الہی پر بیٹھیں گے۔ موضوع ہمارا اصلی جو ماہ اس ماہ کے لیے انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور آخر تک چل سکا یہ موضوع، تو قرآن مجید سے انشاءاللہ موضوع انتخاب کر کے کل سے اپنی باس کریں گے۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ چونکہ آغاز ہے ماہ مبارکہ تو ہمیں اس فضا میں آ جائیں، اور ماہ رمضان کے لیے جو شرائط ہیں اپنی روحی و نفسانی ان کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ اور بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں دعا ہے، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن، بحق اسماء حسنہ خود، پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان کی خیر و برکات سے مستفید ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکات تمام مومنین کے شامل حال فرما۔ پروردگارہ اس ماہ قرآن میں ہمیں اپنی ذات کی معرفت نصیب فرما، اپنی ذات کا قرب نصیب فرما۔ پروردگارہ اس ماہ قرآن میں، نزول قرآن میں ہمارے دلوں کو نزول قرآن کے لیے آمادہ فرما۔ پروردگارہ اس ماہ نزول قرآن میں ہمارے دلوں کو معارف قرآن کے لیے آمادہ فرما۔ پروردگارہ اس ماہ توبہ و استغفار میں ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ ہماری وہ سہوی و عمدی تمام لغزشیں جو ہم سے چھوٹی بڑی سرزاد ہوئی ہیں انہیں معاف فرما۔ ہمارے والدین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ ہمارے اساتید کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ ہمارے ذوی الحقوق کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ ہمارے اعمال و عبادات کے اندر اخلاص و خلوص عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام مومنین جو اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما۔ جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما۔ جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں اپنے اسماء حسنہ کے صدقے ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ عالم اسلام ظلم و ستم کا شکار ہے، تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔ امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما۔ تمام اسلامی ملتوں کو کامیابی نصیب فرما، بالخصوص ملت فلسطین کو آزادی عطا فرما۔ مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما۔ مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما۔ حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما۔ مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما۔ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما۔
انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر ناامنی، فرقہ واریت اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص بحرین میں، پاکستان میں، پارا چنار میں، کوئٹہ میں و دیگر مقامات پر جہاں زیر ستم ہیں، پروردگارہ ان کے عزت و جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، خاص کر شہید حسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے جن کے ایام شہادت نزدیک ہیں، اور بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد۔ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، محروم رہ جاتا ہے۔ عبادت کی اگر معرفت نہ ہو، عبادت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اگر قرآن کی معرفت نہ ہو، قرآن سے محروم رہ جاتا ہے۔ فرصتوں کی اگر معرفت نہ ہو، انسان محروم رہ جاتا ہے۔ لہذا معرفت کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ اعمال کا، نہ ان فرصتوں کا، اور باعث محرومیت ہے۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے پہلے انسان کو معرفت عطا کی ہے، اور پھر اس کے بعد اسے حکم دیا ہے عمل کا، کہ مقام معرفت قبل از عمل ہے۔ ہم کسی چیز کا حق اس وقت ادا کر سکتے ہیں جب ہمیں اس کی معرفت ہو، آگاہ ہو اس سے۔ اگر معرفت نہ ہو، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ فرصت جو رمضان المبارک کی صورت میں میسر آئی ہے، وہ ہر سال ہماری زندگی میں ہمیں نصیب ہوتی ہے، اور محض سرسری رسومات کے ساتھ ہم اس کو گزار دیتے ہیں، اور ہم سے یہ فرصت چلی جاتی ہے، اور ہماری حالت وہی ہوتی ہے بعد از رمضان جو قبل از رمضان ہوتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان سے پہلے جیسے ہوتے ہیں، رمضان گزرنے کے بعد بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ روزہ بھی رکھتے ہیں، اور مستحبات ماہ مبارک رمضان بھی انجام دیتے ہیں، لیکن یہ معرفت نہیں رکھتے کہ یہ کیا فرصت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ فرصتیں زمانی ہیں و مکانی فرصتیں ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ایک زمانی فرصت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرصت سے ہمیں آشنا کرتے ہیں اور اس کی معرفت عطا کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، کون سا مہینہ تمہاری طرف آیا ہے۔ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگوں، خدا کا مہینہ، اللہ کا مہینہ برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ و مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آیا ہے۔ اس مہینے نے ان اوصاف کے ساتھ تمہارا رخ کیا ہے۔ اقبلہ رخ کرنے کو کہتے ہیں، کسی کی طرف آنے کو اقبال کہتے ہیں، اور پشت کر دینے کو ادبار کہتے ہیں عربی زبان میں۔ ماہ خدا تمہاری طرف برکتیں لے کر آیا ہے، رحمتیں لے کر آیا، وہ مغفرت لے کر آیا ہے۔ یہ دو چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ قانون اقبال و ادبار اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہم فرصتوں سے بخوبی استفادہ کر سکتے ہیں۔ دل کے لیے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ دل میں بھی یہ دونوں حالتیں رہتی ہیں، اقبال و ادبار، یعنی بعض اوقات دل تیار ہوتا ہے، بعض اوقات تیار نہیں ہوتا۔ جب حالت اقبال ہوتی ہے دل کے اندر، عبادت کے لیے، نماز کے لیے، پڑھنے کے لیے، کسی کام کے لیے، اس وقت اگر دل
جب تیار ہوتا ہے انسان عمل کرے، داخل ہو عمل کے اندر، مناسب ترین فرصت ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات دل کے اوپر حالت ادبار طاری ہوتی ہے. ادبار یعنی مائل نہیں ہوتا، دل پشت کیے ہوئے ہے، آمادہ نہیں ہے کام کے لیے. اس وقت اس کے اوپر عمل نہیں ٹھونسنا چاہیے. اس کے اوپر امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ اس حالت میں فقط واجبات پر اکتفا کرنا چاہیے جب حالت ادبار میں ہو. اسی طرح جیسے انسان کے اندر اقبال ہے و ادبار، یعنی انسان کسی چیز کا رخ کرتا ہے، آمادہ ہوتا ہے کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے لیے، اسی طرح دوسرے امور بھی اقبال و ادبار ہے ان کے اندر. کبھی ان کے اندر آمادگی ہے، آپ کی طرف بہت کچھ لے کر آ رہے ہیں. کبھی ایام کے اندر ادبار ہے، یعنی فرصتیں آپ کے موافق نہیں ہیں، فرصتیں آپ کے لیے کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی مناسب موقع نہیں لے کر آ رہی. اس وقت یہ فرصتیں تمہارے برخلاف ہیں. انسان کو فرصت شناس ہونا چاہیے کہ جب فرصت ہاتھ آتی ہے اس سے بخوبی فائدہ اٹھائے. اگر یہ دو اقبال آپس میں مل جائیں، یعنی اقبال دل، نفس و روح کا اقبال عمل کے لیے، اور فرصت کا اقبال انسان کی طرف، یعنی جب فرصتیں انسان کا رخ کریں اور انسان فرصتوں کا رخ کرے. بعض اوقات یک طرفہ اقبال ہوتا ہے، ایک طرف آمادہ ہے، دوسرا طرف آمادہ نہیں ہے. مثلا انسان تیار ہے لیکن ماہ رمضان نہیں ہے ابھی، اور کبھی ماہ رمضان ہوتا ہے اور انسان تیار نہیں ہوتا. اگر یہ دونوں کے اندر اقبال ہو، صلی علی محمد و محمد وعجل فرج. اللهم صل علی محمد و محمد. کنیکشن نہیں لگا ہوا، لیڈ کنیکشن نہیں لگا ہوا اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات. ماہ مبارک رمضان ایک دفعہ پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ لطف ہم سب کے شامل حال فرمایا ہے کہ ایک اور ماہ مبارک ہماری زندگیوں میں اور ایک بہار قرآنی ہمارے ان ایام میں ہمیں نصیب ہوئی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک ماہ شعبان کے اختتام پر رمضان المبارک کی آمد سے پہلے مفصل خطبے کے اندر مومنین کو ماہ مبارک رمضان کی فضائل، اس کے مقام اور اس فرصت سے آگاہ فرمایا ہے جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف ہے۔ اگرچہ اس خطبے کی تفسیر ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، 2 سال قبل خطبہ شعبانیہ کی تفسیر بعنوان منشور ماہ مبارک رمضان یا منشور رمضان کے نام سے۔ تبرکاً و تیمناً آج گفتگو کا آغاز حضرت کے اس خطبہ نورانی سے انجام دیتے ہیں تاکہ بعد میں اپنا اصلی موضوع انشاءاللہ کل سے شروع کریں جو قرآنی موضوع ہوگا انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ بیان فرمایا جس کے راوی حضرت امام رضا علیہ السلام ہیں۔ ان الرضا ان آبائہ ان علی علیہ السلام قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خطبنا ذات یوم۔ امام رضا علیہ السلام نقل فرماتے ہیں اپنے آبائی کرام سے، اور انہوں نے نقل کیا ہے علی علیہ السلام سے، اور علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ایک روز کہ بظاہر روایات میں ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال حضرت نے یہ خطبہ بیان فرمایا ہے۔ خطاب فرمایا مومنین کو و صحاب کو اکٹھا کر کے ماہ رمضان المبارک کی آمد پر، اور یوں خطاب فرمایا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ یہ قاعدہ ہے کہ انسان جب تک کسی چیز کی معرفت نہ رکھتا ہو، ماہ رمضان اقبل الیکم، لہذا اب ہمارا کام اس کے مقابلے میں ہے کہ فقبلوا الیہ، تم بھی اب اس کی طرف رخ کرو۔ جب دونوں کے اندر اقبال ہو، دونوں ایک دوسرے کی طرف رخ کریں، اس وقت انسان بخوبی استفادہ کر سکتا ہے ماہ مبارک رمضان سے۔ چونکہ یہ فرصت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے یہ تمام توفیقات و فرصتیں ماہ مبارک رمضان کے اندر رکھ کر اسے انسان کی طرف اس کا رخ موڑ دیا ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ اپنا رخ ان فرصتوں کی طرف موڑے۔ یہ شہر اللہ ہے، شہر اللہ ویسے تو ہر دن خدا کا ہے، ہر مہینہ خدا کا ہے، لیکن کچھ مقامات و نقطے مخصوصاً ان کی نسبت خداوند تعالیٰ کی ذات کی طرف دی جاتی ہے۔ جس طرح بیت اللہ یا مسجد کو ہم کہتے ہیں یہ خانہ خدا ہے، بیت اللہ ہے، کعبہ کو کہتے ہیں بیت اللہ ہے۔ ایک خصوصیت کی وجہ سے خدا کی ذات زمین میں سے یا زمانے میں سے کسی خاص مہینے کو، ماہ کو یا زمان معین کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر لیتی ہے۔ یقیناً ماہ مبارک رمضان میں وہ خصوصیت موجود ہے جس وجہ سے خدا نے اس کو اپنا مہینہ کہا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جس طرح بیت اللہ خدا کا گھر ہے، اسی طرح ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر خداوند تعالیٰ نے جو خصوصیت رکھی ہے وہ یہ کہ برکت ہے اس کے اندر۔ برکت ہم اپنی اردو زبان میں برکت عموماً اس معنی میں استعمال کرتے ہیں جو چیز جس میں اضافہ ہو جائے، بڑھ جائے کوئی چیز، اس کو کہتے ہیں اس میں برکت آ گئی ہے۔ برکت ایک ایسے نعمتوں کے منبع کو کہتے ہیں جو نہ ختم ہونے والا ہو، جو نہ ختم ہو،
اس نعمتوں کے منبع کو برکت کہتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کسی عمل کے اندر، کسی نعمت کے اندر، کسی وقت کے اندر ایسی خاصیت رکھ دیتا ہے کہ اس کے فیوزات اور اس